اور جناتوں سے بڑے بڑے پتھر اٹھوائے، اور تعمیر کے دوران میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ سوال ہے کہ مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح کعبہ شریف جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، ان کی بنیاد مشہور ہے ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل کے تعمیر کیے، لیکن حقیقت میں اس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے، اور پھر بنی عمالقہ نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر کردہ کعبہ شریف ہے وہ آج بھی ہے۔ کئی مرتبہ شہید کیا گیا، پھر تعمیر کیا گیا، لیکن وہ مقام وہی ہے، اس لیے مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ورنہ در حقیقت اس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی، پھر آدم علیہ السلام نے رکھی۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کی بنیاد بھی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ تو جس طرح دوبارہ تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور ہوئے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور ہوئے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد نہیں رکھی، بنیاد ان کے ابا حضور حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی، اور وہ تعمیر مکمل نہیں کر پائے، ان کا وصال ہو گیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو بھی لگایا، جناتوں کو بھی لگایا، اور ایسے تعمیر میں دن رات 24 گھنٹے کام کرائے، اور جناتوں سے بڑے بڑے پتھر اٹھوائے، اور تعمیر کے دوران میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، ایک عمر ہونے کے بعد عموماً لاٹھیاں لے لیتے ہیں بزرگ، تو وہ جو عصا میں ٹیک لگا کر کھڑے رہے، اور وصال کے بعد، انتقال کے بعد 6 مہینے تک وہ ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور رات دن 24 گھنٹہ کھڑے رہے۔ جب جان نکل ہی گئی تو نہ ہلنا، نہ ڈولنا، نہ آنا، نہ جانا۔ تو یہ جو جنات کی ٹیم جو لگی تھی کام میں، ان کو 1 منٹ کے لیے بھی فرصت نہیں ملی، اور یہ رات دن 24 گھنٹہ کام ہوتا رہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے 6 مہینے تک لگاتار کام چلتا رہا، پھر جا کے وہ کام مکمل ہوا، اور جب کام مکمل ہو گیا تو دیمک نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کوڑنا اور کھانا شروع کر دیا، اور جب وہ لکڑی جو ہے جس پہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے وہ کمزور پڑ گئی، تو لکڑی گری، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پہ آ گئے۔ تب یہ جناتوں کی جماعت کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو اب رہے نہیں، لہٰذا وہ بھاگ نکلے۔ اس طریقے سے وہ مسجد کی تعمیر ہوئی، اور جب وہ مسجد تعمیر ہو گئی، مسجد اقصیٰ، چونکہ زیادہ تر جو نبیوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور زیادہ تر جو انبیاء علیہ السلام رہے ہیں، وہ اسی فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے میں، تو ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اس لیے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بھی بطور قبلہ بیت المقدس کی طرف مدینہ میں آنے کے بعد بھی 17-18 مہینے تک نماز پڑھتے رہے، لیکن بار بار اللہ عز و جل کی طرف آپ دیکھتے تھے، اور آپ کے دل میں بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ قبلہ قرار دے، تو اللہ عز و جل نے کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیا۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے 1 رکعت نماز جو مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے، اس میں 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں کعبہ شریف میں، اور مسجد نبوی شریف میں 1 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تو 50,000 رکعت کی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں بھی 1 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ان تینوں مسجدوں کے لیے زیارت کرنا چاہیے،